بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 419 ہے۔ یہ روایت بھی امام بخاری بدر الخلق کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، اس کو تخلیق کیا، تو لوح محفوظ کے قریب عرش کے اوپر ایک تحریر لکھی۔ وہ تحریر کیا تھی؟ وہ تحریر رب نے یہ لکھی کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ غالب ہے، میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، تحریر لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ کے ساتھ عرش کے اوپر، اور نگاہ مصطفیٰ دیکھیے کہ اسے دیکھ لیتی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، اسے پڑھ بھی رہی ہے، اور پڑھنے کے بعد اپنے امتیوں کو سنا بھی رہی ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے بڑی کمال کی بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر نگاہ تو فرشتوں کی بھی ہوتی ہے، انبیاء کی بھی ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی بھی ہوتی ہے، مگر یہ تحریر ایسی تھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی، یہ صرف نگاہ مصطفیٰ میں تھی، اور رب نے اس تحریر کو سب سے مخفی کر کے رکھا، اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ رب کی رحمت کی دلیل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ گناہ گاروں گھبراؤ نہ، میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ گناہ گاروں گھبراؤ نہ، میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ اب دیکھیے، رحمت جو ہوتی ہے وہ عام ہوتی ہے، اس میں مسلمان کافر جتنے انسان ہیں سب پر عام ہے، لیکن غضب جو ہے وہ خاص پر ہوتا ہے۔ رحمت سب پر ہوتی ہے لیکن غضب خاص پر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ رحمت کے ملنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ انسان ایمان لے آیا، رحمت مل گئی، قرآن کی تلاوت کی، عبادت میں مشغول رہا، اللہ کے خوف سے رویا، ڈرا، رحمت کا مستحق ہو گیا۔ لیکن جبکہ غضب کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ رحمت عام ہے اور غضب جو ہے وہ خاص ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ہم گناہ کر کے جیسے کہ دوسری روایت کے اندر موجود ہے، اگر کوئی شخص اتنا گناہ گار ہو کہ گناہ کر کے زمین و آسمان کو بھر دے، پھر بھی اس کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، انسان کو تخلیق کیا، تو رحمت پہلے تھی، غضب بعد میں تھا، اسی لیے رحمت غالب ہوئی کس پر؟ غضب پر۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے، اس کا آخری وقت تھا، بیمار تھے، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے مانگ کر سند میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف بھی ہے اللہ کا، کہ اللہ پکڑ نہ لے، گرفت نہ ہو جائے، لیکن ساتھ مجھے اللہ کی ذات سے امید بھی ہے رب سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ اللہ سے خوف کرتا ہے اسے تحفظ عطا فرماتا ہے، اور جس کی امید رکھتا ہے اللہ اس کو امید عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ نہ ہو کہ ساری باتیں سن کے انسان گناہ کرنا شروع کر دے، یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی رحمت پہ امید رکھے، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت برکت کیسے نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔